آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رحمت ہیں، نرم دل تھے، نرمی کرنے والے تھے، معاملات میں نرمی کی، اخلاق سے بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، مسکرا کے ملنا چاہیے۔ اور جو دین لے کے آئے وہ دین بھی نرم لے کے آئے، وہ دین بھی آسان دین لے کے آئے۔ اور وہ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارسلت بحنیفیت سمحۃ، کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے دین حنیف کے ساتھ، سمحۃ جو بہت آسان ہے، بہت آسان دین ہے، میں آسان دین لے کے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، کہ بلا شبہ جو دین ہے، دین اسلام ہے، یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس کی آسانی یہ ہے کہ اگر عادات اور اگر فطرت سلیم ہے، وہ بگڑ نہیں گئی ہے، اگر عادات بگڑی نہیں ہے اور فطرت بگڑی نہیں ہے، سلامت ہے، تو پھر اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ آپ کی طاقت اور میری طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بوجھ تب لگتی ہے جب عادات صحیح نہیں رہتی، جب عادات بگڑ جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات، ایک تو دین آسان ہے، اور پھر اگر حالات کا جبر ایسا ہو کہ مشکل معاملہ بن رہا ہو تو اسلام پھر نرمی کر دیتا ہے، اسلام نے پھر وسعت رکھی ہے، پھر توسع رکھا ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا۔ یعنی مسواک کرنا سنت ہے، اس کو لازم اور فرض قرار اس لیے نہیں دیا کہ امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ صحابہ میں سے صحابہ نماز کا انتظار کرتے کرتے سو گئے، پھر اٹھ گئے، سو گئے، اٹھ گئے، یعنی اتنی دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوها ہکذا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت میں پڑھیں جس وقت پہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی لوگ عشاء کے وقت آئے اور انتظار کر کے سو گئے، بیدار ہوئے، سو گئے، بیدار ہوئے، تب آپ تشریف لائے۔ اتنی لیٹ ہو گئی، اتنی تاخیر ہوئی۔ اور یہاں سے میں انتہائی محبت سے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کبھی نماز میں کسی جگہ پہ، کسی مسجد میں نماز میں تاخیر ہو جائے تو خدا را لٹھ نہ اٹھایا کرے، اس کو اعتراض نہ بنا دیا کرے، اس پہ باقاعدہ احتجاج نہ ریکارڈ کروایا کرے۔ وقت ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے صف میں، دیکھیں امام صاحب کدھر ہیں، کیوں نہیں پہنچے ابھی تک، وہ وضو کر رہے ہیں، تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے انتظار کریں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں اس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ یہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے، جبکہ دین مشقت کا دین نہیں ہے، تنگی کا دین نہیں ہے، آسانی کا دین ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک دن تشریف لائے اور آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ کروا دی. صحابہ کرام کو معلوم ہوا، اگلے دن اور صحابہ ساتھ شامل ہو گئے. آپ نے دوسرے دن بھی تراویح کی نماز، تیسرے دن بھی. صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی. چوتھے دن مسجد بھر گئی کہ آج بھی تراویح ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، تراویح کی امامت کے لیے نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کو نفل رکھا ہے. میں باجماعت پڑھاتا رہوں، ایسا نہ ہو کہ امت کے لیے اس کو فرض قرار دے دیا جائے اور امت مشقت میں پڑ جائے. نماز کے لیے نہیں آئے. بے شمار مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی قرات کروں. فرماتے ہیں کہ میں پھر سنتا ہوں کہ بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے آتی ہیں. چونکہ خواتین آتی مسجد میں، پچھلی صفوں میں خواتین ہوتی، بچے ہوتے، تو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. تو فرماتے ہیں میں نماز مختصر کر دیتا ہوں اس لیے کہ ان بچوں کے رونے کی وجہ سے ان کی ماؤں پر مشقت ہو رہی ہے. نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. بے شمار مثالیں. دین آسان ہے. اور اگر اسلام نے حکم دیا، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ اس ضابطے پر عمل کرنا مشقت کا باعث ہو رہا ہے، تو اسلام وہاں بھی نرمی کر دیتا ہے، حالات کی وجہ سے نرمی کر دیتا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. پوری جب حرام چیزوں کی ساری گنوائیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، اگر حالات ایسے بن جائیں تو پھر تمہارے لیے یہ حرام